بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحیم۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا اور مختص ہیں، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے انسانوں کو آزماتا بھی ہے، ان کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرما دیا، ہم تمہارے مالوں میں سے کمی کر کے، تمہاری جانوں میں سے کمی کر کے تمہیں آزماتے رہیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کے جمعے کے اس خطبے میں امام التوحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہیں، جن کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن اصل جو مقصود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت میں، جو زندگی میں طاغوت، باطل اور خرافات، شرک و بدعت کے خلاف جو جنگ انہوں نے لڑی، ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کی جو پرورش کی، اور ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کا جو حق ادا کیا، اور ظلم و طاغوت کے خلاف جو جنگیں لڑیں، جو تعلیمات امت مسلمہ کو دی، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی بڑی قومیں اپنے نام نہاد باطل لوگ اگر چلے جاتے ہیں، ان کا یوم پیدائش آتا ہے تو اس مناسبت سے نئے نئے اسکیم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ابھی کل جن کا پیدائشی دن تھا، ہم نے کہا کہ چلو صفائی کی مہم شروع کرتے ہیں، سارے ملک میں صفائی کی مہم شروع کرتے، چلو جھاڑو چلائیں گے۔ ایک معمولی انسان جس کے متعلق یہ ہو، اور ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام التوحید کی جو سیرت طیبہ ہے، اور جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کر لیتے ہیں، ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو ان کی زندگی سے آشنا ہیں، ان کی ایسی زندگی، دعوتی زندگی، مجاہدانہ زندگی، جس کے بارے میں کہا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج بھی تمہارے ایمان میں، میرے ایمان میں وہ نکھار آ جائے، وہ روشنی آ جائے، وہ چمک پیدا ہو جائے، تو
یہ آگ کیا ہوتی ہے؟ آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یہ آگ بھی پھولوں میں بدل سکتی ہے، یہ آگ بھی پھولوں کا گلشن بن سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس معمولی بستی میں پیدا ہوتے ہیں، بچپن کیسے گزرتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب جوان ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپنا باپ آزر، قرآن میں بعض لوگوں نے کہا کہ آزر باپ نہیں تھا چاچا تھا، لیکن بات غلط ہے۔ 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے نام سے پکارا کہ وہ باپ ہی تھا جو لکڑی سے بت بنایا کرتا تھا، لکڑی سے بت بنایا کرتا تھا اور وہ فروخت کیا کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ایسے کام کرتے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، جیسے ابھی ہم نے عید میں دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اسے دھکیل کر پانی کے نظر بھی کر لیتے ہیں۔ تو بالکل یہی تصویر وہاں تھی، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، اے ابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتتخذ اصناما آلہہ، یہ جو بت تم بناتے ہو اس کو معبود سمجھتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، الگ الگ آیتوں میں کہا اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا ایسے لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی ساری قوم گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام، ساری بستی کفر و شرک کی اور ابراہیم وہاں ہیں، تو آپ اپنے گھر میں جہاں مشرکانہ ماحول ہے، باپ کے عقائد الگ ہیں، ماں کے عقائد الگ ہیں، بیوی کا عقیدہ الگ ہے، اگر آپ موحد ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آپ کو ہے۔ آپ اور ہم جس ملک میں ہم جیتے ہیں، جہاں کفر و شرک کی بستیاں ہیں، جہاں کفر و شرک کا ماحول ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرو، اس شرک کے خلاف، اس بت پرستی کے خلاف، اس کفر کے خلاف ہمیشہ اپنی زبان جاری و ساری رکھو، کبھی زبان بند رہو۔ اگر زبان بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سارے کے سارے ہم شامل ہیں۔ طرح طرح سے نصیحت کرتے ہیں، یا ابا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم آیت نمبر 40 اور پوری تفصیل کے ساتھ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ارے لوگو یاد تو کرو، سارے بکرے سارے گائے کھا جاتے ہو، ذرا اس ابراہیم کو تو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ارے وہ بالکل سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَا، جبکہ انہوں نے اپنے ابا سے کہا لِمَ تَعْبُدُ، اے ابا جان کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یا ابت انی اخاف، اور یہ بھی کہا ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہا کہ ابا جان ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو آ دبوچے۔ باپ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن یا ابتی یعنی اے میرے ابا جان کا لفظ بار بار دہرایا، یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے، یہ سلیقہ ہوتا ہے داعی کا، دعوت کرنے والے کا۔ کہا انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی، میری اطاعت کیجئے، میرے راستے پر آئیے، اہدک صراطا سویا، میں بالکل سیدھے راستے پر آپ کو لے جاؤں گا۔ کیا انداز تھا کہ دل لبھا لے، باپ کا دل جیت لے، بڑے اچھے انداز میں کہا کہ ابا جان آپ غلط کر رہے ہیں، یہ مٹی کے بت ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ لیکن باپ کا جواب الگ تھا، کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، باپ نے کہا کہ اے ابراہیم کیسے باتیں کرتے ہو، تم یہ دعوت نہیں چھوڑو گے، دعویٰ ایسی باتیں بہکی بہکی باتیں جو تم کرتے ہو نہیں چھوڑو گے، لأرجمنک، ہم پتھروں سے مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ باپ بھی باپ تھا، اس کی ساری وحی اسی پر چلتی تھی، ایسے کوئی درگاہ کے مجاور کا بیٹا اس سے کہہ لے
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت سارے ایسے خاندان جو شرک اور بت پرستی میں تھے، انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں اور اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر میلوں دور آتے ہیں کہ سنت کے پابند ہو، سنت پر ان کا عمل ہو. اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ثابت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے. یہی وہ قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. باپ کا جواب یہی تھا. اور جب باپ نے جواب دے دیا، کہا قال سلام علیک، کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے، ہم اب آپ کو ہم سلام کرتے ہیں، یعنی اب ہم سلامتی چاہتے ہیں، زیادہ بحث ہم نہیں کر پاتے. لیکن کہا کہ ایسا ہوگا کہ گاؤں میں جو بت خانہ ہے، اس بت خانے کے تعلق سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. اے ابراہیم، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے باپ دادا بھی تو یہی کرتے تھے. یہی جواب آج بھی ہوتا ہے. ہمارے دادا پردادا یہی صندل چڑھاتے تھے، یہی چادر چڑھاتے تھے، یہی ڈوری ہاتھ میں باندھ لیتے تھے، یہی تبرک کھاتے تھے اور یہی قبروں کا طواف کرتے تھے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. یہی بات انہوں نے کہا ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین. دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کی اور اپنی قوم کو جو سنبھالا، وہ ہم میں سے ہر شخص پر واجب اور ضروری ہے. اس کفر و شرک کی بستیوں میں ہم بستے ہیں، ساری اچھی چیزوں کو لے لیتے ہیں، دعوت جس میں مار پڑتی ہے، لوگوں کی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، اس سے اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے قربانیاں انہوں نے دی اور قوم نے. لمبا واقعہ ہے، چلے کا خطبہ اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ سارے واقعے کو ہم بیان کریں. کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو نمرود تھا، بادشاہ وقت تھا، اس نے جب تحقیق کی، لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کے تعلق سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑے گا. جب سارے لوگ عرس میں گئے، ابراہیم علیہ السلام مندر میں گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو باقی رکھا. فجعلهم جذاذا الا كبيرا. سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا. جب سارے لوگ واپس آئے، دیکھا کہ ارے بت ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں. لوگوں سے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، ارے ہمارے معبودوں کی یہ دھوکت کس نے بنائی، کس نے ہمارے بت توڑے؟ لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک آدمی کو سنا جو ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے بتوں کے ایسا معاملہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا گیا انت فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کی حالت یہ بنائی؟ کہا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ارے ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو، اگر وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں تو تم پوچھ لو کہ تم کو کس نے توڑا. وہ بت خود بتائیں گے نا، ان سے پوچھ لو. فاسألوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم. انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، کہا اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے بت نہیں بولتے، ہمارے بت نہیں بولتے، نہیں بولتے تو سنتے بھی نہیں. یہ بھی تو ہوگا نا، جب بت بولتے نہیں تو سنتے بھی نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام دعوت کا وہ اصول ثابت کرنا چاہتے تھے کہ سارے لوگ سن لیں. جیسے آپ نے سنا اور جانا کہ برسوں سے ہم سنتے آتے ہیں، آخر فیصلہ یہی ہوا کہ ایسا کرو وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور آگ جلاؤ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو. جیسے روایتیں آتی ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی بڑی آگ جلائی گئی
اگر کوئی بیمار ہوتا تو منت کرتا اگر میری صحت اچھی ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جمع کر رہے ہیں، لکڑی جمع کر رہے ہیں، میں اس میں اتنے لکڑی لا کر ڈالوں گا۔ کتنے کی لکڑی جمع کی گئی؟ 1 سال تک لکڑی جمع کی گئی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اور صوفیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ڈالا گیا تو جبرائیل امین آئے، کہا کہ بولو کیا کرنا ہے، لیکن حدیث میں ضعف ہے اس لیے ہم بیان نہیں کرتے۔ البتہ یہ ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، لیکن یہ صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے انہوں نے حسبی اللہ ونعم الوکیل یہی دعا پڑھی۔ اور یہی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ دشمن آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ بڑی پیاری دعا ہے، ہم اس دعا کا التزام کریں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ دوستو عزیزو، یہ حالات تھے، باپ سے دشمنی مول لی، بادشاہ وقت سے دشمنی مول لی اور اس بڑی آزمائش سے گزرے اور وہاں سے نکل کر عراق پہنچے، عراق سے نکل کر مصر پہنچے اور مصر میں اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے تعلق سے آزمائے گئے اور پھر مصر سے فلسطین پہنچے اور فلسطین کے بعد ایک اور آزمائش کا موڑ آیا۔ وہ موڑ یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی ہاجر کو لے جائیں اور چھوٹے بچے سمیت لے جا کر وہاں چھوڑ دیں مکے کی سرزمین میں۔ اللہ اکبر، کیا کیا آزمائشیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ارے ابراہیم، وہ ابراہیم جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہہ رہے ہیں رب هب لي من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ میں ان تمام باپوں سے کہتا ہوں جن کی ہڈیاں نرم ہو چکی ہیں، دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں لیکن گود نہیں بھرتی، وہ تمام مائیں جو اولاد کو تڑپ رہی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی دعا کی رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ لیکن جب اولاد عطا ہوئی اور بیوی اور چھوٹے شیرخوار بچے کو لے کر وہاں پہنچے اور مکے کی اس سنگلاخ وادی میں چھوڑ دیا جہاں کوئی نہیں بستا تھا۔ آپ تمام واقعہ جانتے ہیں کہ کیسے وہ دوڑتی رہی صفا اور مروہ پر، ہاجر دوڑتی رہی اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کو پیدا کیا۔ اور کہتے ہیں اس عورت کا ایمان دیکھیے، آج کی عورتیں دیکھیے، اور میدان میں انہیں چھوڑا گیا اور بس ایک ہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم مجھے اس چھوٹے بچے کو یہاں چھوڑے جا رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو ہاجر نے کہا واللہ لن یضیعنا اللہ ابدا، اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بات میں بتا دینا چاہتا تھا، وہ کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث ہے، شاید کچھ لوگ نہیں سنے ہوں گے، یہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں جتنے جانور تھے سارے کے سارے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھپکلی لیزرڈ جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں البتہ کہا گیا کہ وہ آگ میں پھونک رہا تھا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ جو شخص چھپکلی کو مار دیتا ہے، ایک مرتبہ میں اگر مار دیتا ہے تو اسے 100 نیکیاں ہیں، ایک مرتبہ مار دیتا ہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب آگ اتنی بڑی تھی کہ لوگ قریب نہیں جا پائے، جیسے کہتے ہیں کہ منجنیق سے یعنی دور سے پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو چھپکلی کیسے گئی؟ چھپکلی کا تو چمڑا بڑا نرم ہوتا ہے، وہ کیسے اس آگ کو برداشت کر سکی، کیسے پھونک سکی؟ اسی لیے ہم حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات سچی ہے۔ شاید
اس کی چمڑے میں اتنا اثر تھا کہ اس نے آگ کو برداشت کیا. اور صحیح حدیث ہے, اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی, دیکھا کہ کونے میں ایک نیزہ ٹھہرایا گیا تھا. میں نے پوچھا کہ ماں اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ کہا کہ اس سے ہم چھپکلی کو مارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نقصان دہ چیز ہے جس سے نقصان ہوتا ہے, اور اس حدیث کو بیان کیا جو حدیث وہاں نقل کی گئی. تو دوستو عزیزو, ایک ملاحظہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہو تو وہ ہرگز جھوٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ آزمائش کا دور تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آئے, اور وہاں یہ ہوا. اور ایک زمانے کے بعد جب دوبارہ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جیسے قرآن نے کہا کہ جب بچہ دوڑنے لگا, دوڑنے کے قابل ہوا, تو باپ نے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بڑھاپے میں اولاد مانگی, بڑی منتوں کے بعد, بڑی گزارشوں کے بعد اللہ نے اولاد دی, اور رات میں سو کر اٹھے ہیں اور بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, صبح بچے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کہیں جہاد پر بھیج دوں تم جا کر شہید ہو جاؤ, یا کوئی اور چیز تم اپنے آپ قتل کر لو, کہا کہ نہیں, واقعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہو, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بولو کیا بات ہے, اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ یہ کہا کہ جب بچے نے اس بات کو سنا تو کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہا کہ ابا جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ویسے آپ کر دیجئے, معاملہ صبر کا ہے. صرف الفاظ نہیں تھے, اسے حقیقت میں جامع عملی پہنانا تھا اور اسے حقیقت میں کر کے دکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا فلما اسلم وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. دوستو عزیزو, ابراہیم علیہ السلام نے اسے کر کے دکھایا اور بچے کو الٹا دیا. بچہ بھی وہ فرمانبردار تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکاتا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اللہ تعالیٰ نے جانور حاضر کر دیا, کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچے بجائے جانور کو حاضر کر دیا. دوستو عزیزو, یہ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا صدیق النبیہ, سچے نبی ہیں. کبھی کہا ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہیں. قانتاً, بالکل ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت میں متوجہ ہوتے ہیں. حنیفہ, سارے چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کبھی کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اتنی پسند آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ الْبَارِحَةَ, ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا, میں نے اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے کتنا پیار, کتنی محبت. یہاں تک کہا انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, اور اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا. اور کہا کہ میں جب آسمان پر گیا, معراج کے موقع پر گیا, تو جبرائیل امین نے کہا کہ دیکھیے یہ جو بیٹھے ہیں ان کو سلام کیجئے, یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, اور کہا جیسے حدیثیں آتی ہیں کہ جب جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں, اور وہ جب ماں باپ کے دنیا سے جا کر آخرت میں داخل ہونے تک وہ
بچے ان کی کفالت میں، ان کے اسپانسر میں ہوتے ہیں. جب وہ یہ ماں باپ اگر آ جاتے ہیں تو پھر بچے ان کے حوالے ہوتے ہیں. جن کی اولاد اگر انتقال کر جاتی ہے، اگر وہ نیک ہوں تو خوش ہو جائیں. آپ سے بہتر ماں باپ، آپ سے بہتر پرورش کرنے والے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں میں عطا کرتے ہیں. وہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ہیں. اور اللہ جیسے حدیثوں میں آتا ہے. دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ نیت آئے، وہ جذبہ آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کریں اور طاغوت سے، ظلم سے ٹکرانے کی ہمت اور طاقت اپنے دل میں پیدا کریں. تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا، یہاں تک کہا کہ جب تم کعبۃ اللہ کا طواف کر لو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ اکبر! کیا مرتبہ تھا، کیا قربانیاں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دی کہ ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی بھی کرو، اور ان کی بیوی نے جو کام کیا صفا و مروہ کا سعی بھی کرو، اور یہ سارے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز بھی پڑھو. اور یہ ساری چیزیں جو کہی گئی وہ صرف ظالم طاقتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ انعام دیا گیا. دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں عید کے خطبے میں ہمارے ساتھ آئیں گی. یہ چند باتیں تھیں جو چیدہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی. پھر ایک بار میں اپنے چھوٹے بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے پھر ایک بار کہوں گا کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. جہاں اس سارے واقعات میں، ساری سیرتوں میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، وہیں حاجر علیہ السلام کا توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے. وہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے باپ کی فرمانبرداری کی مثال بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. پھر ایک بار ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس عرفے کا روزہ جو عید سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احتسب، میں یقین رکھتا ہوں یہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. عرفے کے روزہ، 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.